میں بہت شکر گزار ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر عابد سیال صاحب کا کہ جنہوں نے موقع دیا اس موضوع پہ بات کرنے کا، اور پروفیسر راشد سلیم صاحب کا بھی کہ جنہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھا۔ جہاں تک زبانوں کی کہ کسی بھی ملک کی زبان ہے، بنیادی طور پر وہ انسانی، اگر آج کے دور کے تناظر میں دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی تمام زبانوں کا ادب اگر دیکھیں، جو لوکل لینگویجز کا ادب ہے وہ بھی وہی بات کرتا ہے جو ایک انٹرنیشنل لیول پہ جو سامنے آتی ہے۔ مثال کے طور پہ کہ جو جیسے میرے جذبات ہیں، اسی طرح سے میں جب ہندوستان میں تخلیق ہونے والے ادب کو دیکھتا ہوں، میں سندھی کے تراجم کو پڑھتا ہوں، میں پشتو کے تراجم کو پڑھتا ہوں، تو وہ زبان میں بھی گویا میں محسوس کر رہا ہوں کہ گویا میری ہی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اس سطح پہ آ کر دیکھتے ہیں کہ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ یہ شہری روپ ہے، تو میں اگر اپنی زبان کے حوالے سے یا ملک کے ان زبانوں کے حوالے سے جو اس طرح سے پرومیننٹ نہیں ہو سکی کیونکہ وہ طاقت کا مرکز نہیں تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اردو زبان ہے یہ تو پنجابی کا شہری روپ نہیں بلکہ یہ گوجری کا دیہاتی روپ ہے، اس اعتبار سے کہ گوجری زبان جو ہے وہ پنجابی سے بھی، یا اگر پنجابی کا تو مجھے اتنا مطالعہ نہیں ہے کہ اس کے ماخذات کہاں تک جا کے ملتے ہیں، لیکن جب میں گوجری زبان کو دیکھتا ہوں تو وہ تو 10ویں 11ویں اور 12ویں صدی تک اس کے الفاظ جو ہیں وہ ہمارے ہاں موجود ہیں اور صدیوں سے ایسے ہی چل رہے ہیں اور اسی طرح سے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک آدھ حرف کی تبدیلی سے یا صوتی لہجے کی تبدیلی سے یا صوت کی تبدیلی سے مینوہن وہی لفظ بن جاتا ہے جو اردو کا ہے۔ مثال کے طور پر بھی ڈاکٹر بٹی صاحب نے کہا کہ ہم پنجابی میں نک بولتے ہیں، اب یہی نک جو ہے یہ گوجری کا لفظ ہے اور اس کی قدامت شاید پنجابی سے بھی پرانی، ٹھیک ہے، اور الفاظ کا جو چناؤ ہے یہ چونکہ گوجری جو ہے یہ دیہاتوں میں بولی جاتی رہی اور دیہات کی زبان جو ہے وہ اپنی اصلیت میں ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ آج بھی جو ٹھیٹھ پنجابی بولی جاتی ہے وہ بھلے مان لیا جائے کہ وہ پنجاب کے شہر میں ہے، لاہور میں ہوگی، وہ فیصل آباد میں ہوگی، لیکن جتنی وہ پنجاب کے دیہاتوں میں ٹھیک، کیونکہ ان کے پاس دوسرا لفظ نہیں ہے کہ جس سے وہ اظہار خیال کر سکیں، لہٰذا ٹھیٹھ جو لفظ ہے وہ میرے خیال میں اور جو زبانوں کی اصلیت ہے وہ بھی انہی حوالوں سے جو ہے وہ قائم رہتی ہے کہ جہاں اس کی اصلیت قائم رہتی ہے۔ اور اصلیت کے اعتبار سے جب ہم عربی کو دیکھتے ہیں تو عربی میں آج بھی جیسے راشد صاحب نے یہ کہا کہ، اور مجھے تھوڑا سا اختلاف ہوا کہ ہم نے عربی کو چھوڑ دیا، یہ بات درست بھی ہے، لیکن اس سے میں اتنا ہی اختلاف کرتا ہوں کہ بنیادی طور پہ عربی کو چھوڑنا ہم نے اپنی تہذیب کو چھوڑنا ہے اور ہم اپنی تہذیب سے کسی صورت کٹ نہیں سکتے۔ اردو ایک تہذیب کی علامت ہے اور یہی تہذیب ہمارے گھر سے گھر میں گو مختلف ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اسی طرح سے زندہ ہے جیسا کہ یہ اپنے عروج کے دور میں، یا جیسے کلاسیک کے دور میں، جیسے میر کے زمانے میں غزل جو تھی وہ بہت ایک سطح پہ عروج تک گئی تھی، لیکن آج بھی غزل کہنے والوں نے نئے انگ سے، نئے انداز سے اور نئی لفظیات سے اس کے اتنے پیرائے تلاش کر لیے ہیں کہ جس میں ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہت جو ہے اس کا یہ کوئی شعری روپ ہے۔ اس میں انگریزی کے الفاظ بھی آ جاتے ہیں اور دوسرے الفاظ بھی آ جاتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ادنا سی رائے ہے، اردو کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے میری رائے یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ انسان جتنے حوالوں سے دنیا میں سوچتا ہے اس کے وہ رنگ اس زبان میں اب دنیا میں پھیل رہے ہیں اور وہ ایک ہی طرح کے سے آتے ہیں۔ میرا لباس تو مختلف ہو سکتا ہے، میرا رنگ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن سوچ کے دہاروں میں کئی جگہوں پہ دنیا کے دوسرے خطے کے انسانوں کے ساتھ میں بالکل موافقت ہے، میری مانوسیت ہے، اور اسی طرح کی بات میں بھی سوچتا ہوں۔ میں بھی اپنی معاش کے لیے سوچتا ہوں، میں بھی اپنے ملک کے جو قوت کے مرکز ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں اور زبانیں بھی ان کی اپنانے کی کوشش کرتا ہوں، اور وہی زبانیں رواج بھی پاتی ہیں، وہی زبانیں آگے بڑھتی ہیں۔ جہاں پنجابی جو ہے شعری روپ کے اعتبار سے اگر آپ اسلام آباد میں اردو میں بات کر رہے ہیں تو بالکل مجھے مختلف لہجہ ملا۔ میں 10 کلومیٹر یا 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ گولڑے میں جاتا ہوں تو وہاں جو مقامی گولڑے کا باشندہ ہے جو کئی صدیوں سے یہاں موجود ہے، جب وہ اردو بولتا ہے تو اس کا لہجہ مختلف ہے۔
اور جو اپارا کے لوگ ہیں جو مائگریٹڈ ہیں، اتنا فرق تو ایک گھر میں بولنے والے مختلف لوگوں میں بھی ہے، جو اپارا میں رہنے والے ہیں وہ تو ہے، جو مائگریٹڈ ہیں ان کے ہاں بھی وہ لہجے کا فرق ہے. تو بڑے شہروں میں تو یہ ضرور فرق ہے یہ، اور یہ اس کے انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ بات اس کو ہم 100% یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پنجابی کا شہری روپ نہیں ہے. کئی الفاظ، کئی محاورات، کئی دوسری ایسی امثال جو ہیں وہ ایسی موجود ہیں کہ جو مینوہان اردو میں آ گئی ہیں، لیکن ان کے ماخذات جو ہیں، ان کا جو بنیاد جو ہے وہ پنجابی سے ہے. لیکن جب پنجابی کو میں اپنی گوجری زبان سے دیکھتا ہوں تو مثال کے طور پہ میں ایک لفظ، ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے گوجری میں ناڑا. تو ناڑو میرو ناڑا پر سٹ رہے، اب یہ دونوں لفظ میں نے استعمال کیے ہیں ناڑا، ٹھیک ہے. اب جو پانی کا آبشار ہے اس کی چھوٹی سی مقدار کو ہم ناڑا کہتے ہیں، جہاں سے ہم پانی بھرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا لفظ جو ناڑا ہے وہ ہم ہزار بند کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جب ہم وہاں کوئی اپنا کپڑے دھوتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، کوئی چیز ایسی، تو اس میں ناڑا کا لفظ ہم کہتے ہیں گویا وہاں اس کو ڈال دو، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، لیکن دونوں لفظ ایک ہی استعمال کر رہے ہیں کہ ناڑا نہ ناڑا پر کھلیار، ٹھیک ہے. تو یہ بہت ہی دلچسپ موضوع ہے. میرا محدود سیل میں میں اساتذہ کے سامنے بات بھی نہیں کر سکتا، میرے استاد بھی ہیں، میں نے ان سے بے حد استفادہ کیا ہے اپنی ریسرچ کے دوران. تو راشد صاحب تو خیر ہیں ہی بہت دانشور انسان ہیں اور ان سے ہم بہت سیکھتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم پشتو کی جو چھوٹا سا میرا مطالعہ ہے وہاں وقت گزارنے کے حوالے سے، تو رحمان بابا کے ہاں بھی اور غنی خان کے ہاں بھی اور دوسرے کئی ہمارے ایسے ادیب ہیں جنہوں نے ایسے الفاظ اور محاورات استعمال کیے ہیں جو جذبات تو وہی انہی جذبات کو لے کے سامنے آتے ہیں جو اقبال نے استعمال کیے، جو آپ کی شاعری میں مجھے محسوس ہوئے، جو سر کی شاعری غزل میں مجھے محسوس ہوئے، وہی بات میرا گوجری کا شاعر جب بات کرتا ہے تو وہی ہاں اس کا لہجہ بدلا ہوا ہے اور الفاظ جو ہیں بدلا. تو اس اعتبار سے میں دیکھتا ہوں تو مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اردو دراصل گوجری کا ترقی یافتہ یا ایک طرح سے کم ترقی یافتہ روپ ہے، چونکہ ہم بے شمار ایسے، مثلا بھینس ہم صرف ایک حرف کی تبدیلی کرتے ہیں، بھینس، گائے، گاں، کوڑو وہ پنجابی کا بھی ہے، کوڑو گوجری میں بھی کوڑو، ٹھیک ہے. ساگ گوجری میں بھی ساگ، داڑ گوجری میں بھی داڑ، ٹھیک ہے. تو بے شمار ایسے الفاظ ہیں کہ جو اب یعنی کہ چونکہ ظاہر ہے اب ایک گلوبل ولیج ہے اور میں اور عابد سیال صاحب ہمارا زمینی فاصلہ جو ہے جو جیسے ختم ہوا ہے ایسے ہمارا ذہنی فاصلہ بھی ختم ہو رہا ہے. تو اس لیے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ بات درست مان بھی لی جائے کہ اردو پنجابی کا شعری روپ ہے تو اس کو ایک طرح سے پورے پاکستان میں تھوڑا سا اختلافی نگاہ سے بھی دیکھا جائے گا کہ مثلا ہم پہلے میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو اردو ہے وہ میری زبان کا شعری روپ ہے، اور جیسا کہ سندھ میں اردو ڈاکٹر فاروق بخاری صاحب کا تھیسز کہ سرحد میں اردو، اور اسی طرح سے یہ آگے بڑھتی جاتی ہے. سلمان نقوی دکن میں اردو ذکر کیا، جی ہاشمی صاحب، جی تو ان تمام ہمارے بزرگ لیکن سرحد میں اردو بھی جو ہے نا وہ ہندکوں سے نکال رہے ہیں جو پنجابی کی ایک شکل اس کو سمجھیں.